جساد پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ عزیز دوستو، میرا نام عشق آبلہ ہے۔ آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ میں مسلمان ہوا کرتی تھی اور یسوع مسیح نے میری زندگی بدل دی، اور چونکہ اس نے میری زندگی تبدیل کی ہے تو میری زندگی کا مقصد میرا نصب العین یسوع مسیح کی منادی کرنا ہے اور ہر کسی کو اپنی گواہی سنانا ہے۔ لیکن آج میرے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان ہیں۔ خدا نے ان کی زندگیاں تبدیل کی ہیں، ان کی تقدیریں بالکل ویسے ہی جیسے میرے ساتھ کیا تھا، اور وہ انہیں استعمال کر رہا ہے۔ یسوع مسیح انہیں اس دنیا میں اور ان کے علاقوں میں بڑے زوردار طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان سے ملیں۔ یہ دو بہادر خواتین ہیں اور انہیں آج اپنے ساتھ یہاں موجود پا کر میری بہت عزت افزائی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو اپنی گواہی دیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی گواہیاں، ان کی کہانیاں آپ کی حوصلہ افزائی کریں گی اور مسیح کے بارے میں آپ کو طمانت بخشیں گی کہ خدا کام کر رہا ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ میں کام کر رہا ہے، یوں ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اس کا روح دنیا کے ناقابل تصور حصوں میں کام کر رہا ہے۔ کوئی نہیں مان سکتا کہ کیسے، لیکن وہ کام کر رہا ہے، اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرنا چاہوں گی۔ مریم اور مریضے، خوش آمدید۔ آپ کیسی ہیں؟ شکریہ، ٹھیک۔ شکریہ میرے ساتھ یہاں موجود ہونے کے لیے، شکریہ ہمیں یہاں بلانے کا جی شکریہ۔ شکریہ۔ میں نے آپ کی کتاب پڑھی اور میں اسے بار بار پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس میں اتنی دلچسپ کہانیاں ہیں جن سے میں محروم نہیں رہنا چاہتی۔ اور جب میں آپ کی کہانیاں پڑھتی ہوں تو بہت متاثر ہوتی ہوں، اور میرا یقین ہے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی کہانیوں سے متاثر ہوں گے۔ جی ہاں، یہ یسوع کا کرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بہت زیادہ بولوں، پہلے میں آپ کی گواہیاں سننا چاہوں گی۔ میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ مرزے، کیا آپ مختصراً اپنی کہانی ضرور۔ سنا سکتی ہیں؟ تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں جب میں نے مسیحت کو قبول کیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں بچی تھی، میں ہمیشہ خدا سے پیار کرتی اور اس کی سچائیوں کو ڈھونڈتی تھی۔ میں نے اس کی قربت پانے کے لیے ہر جتن کیا، کیونکہ میں ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی تھی، تو میرے پاس خدا کی قربت پانے کا واحد راستہ اسکول میں ملنے والی اسلامی تعلیمات تھیں۔ لیکن میرے پاس بہت سے سوال تھے جن کا شریعت اور قوانین کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں خدا کے بارے میں ایک شفیق باپ کی سوچ رکھتی تھی جو میرے خاندان کے لوگوں سے زیادہ میرے قریب تھا، کیونکہ میرا یہ ایمان تھا کہ میرا خلق کرنے والا میرے گوشت اور ہڈی سے زیادہ میرے قریب ہے۔ مجھے اسلامی عقیدے میں موجود جھوٹے اعتقادات پر یقین نہ تھا۔ خدا کی یہ شبیہ کہ مسلمانوں کا خدا ایسا خدا ہے جو انسان پر حکومت کرتا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے سزا بھی دیتا ہے، یہ خدا کا خوفناک تصور تھا۔ مجھے مسجد میں جا کر کئی بار خدا کے سامنے جھکنے پر، جو پہلے ہی سے میرے دل میں تھا، یقین نہ تھا، اور میرے پاس ہمیشہ کئی سوالات تھے۔ مثلاً خدا سے بات کرنے کے لیے میری علاقائی زبان کی بجائے عربی ہی میں بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ خدا میری مادری زبان نہیں سمجھتا؟ میں اس کے آگے اس طرح دعا کیوں کروں جیسے کہ وہ کوئی عظیم رہنما یا حکمران ہو؟ اس طرح کے کئی اور سوالات میرے ذہن میں تھے، اور اسکول سے ملنے والے جوابات سے میں کبھی بھی قائل نہ ہو سکی تھی۔ اور کچھ غور کرنے اور سوچنے کے بعد میں نے اپنے مذہب کو ایک طرف رکھنے کا فیصلہ کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ایماندار ہونے کے لیے سب سے اہم حصہ میرا دل ہے۔ شاندار، خدا کی تعریف ہو۔ اب میں مریم کی طرف مڑنا چاہوں گی۔ کتنا شاندار ہے مریم! اب اس نے خود کو آپ پر کیسے ظاہر کیا؟ یا اس نے پہلے ظاہر کیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ اس کے متعلق بات کی تھی؟
या आपके और यीशु के दरमियान क्या पेश आया? आपको पता है कि मर्जी की तरह बचपन ही से मैं खुदा के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश में थी और उससे खास रिश्ता रखना चाहती थी। मेरा दिल और मेरी जान हमेशा सच्चाई और खुदा को जानने की प्यासी थी और सारा खानदान खुदा के लिए मेरी मोहब्बत और वेलवेले से वाकिफ थे। जैसा कि आपको इल्म है कि मैं एक मुस्लिम पस मंजर से आई हूँ और मैं एक ऐसे मुल्क में पली बड़ी थी जहाँ मजहबी कवानीन और रसूमात लोगों को सच्चाई जानने से रोकते हैं। और ये ऐन बचपन से शुरू हुआ। मिसाल के तौर पर स्कूल में बच्चों को बजोर कुरान या दूसरी कुतुब पढ़वाई जाती है और मस्जिद में जाकर अरबी में दुआ कराई जाती है। वो तालिबे इल्मों को दूसरे मज़ाहिब खास तौर पर मसीहत के बारे में जानने की इजाजत नहीं देते थे और मुझे स्कूल में सिर्फ ये बताया गया कि यीशु सिर्फ अमन और मोहब्बत का नबी होने से बढ़कर नहीं। लेकिन मुझे याद है कि मेरे जहन में बहुत से सवालात थे, जैसे कि सच्चाई क्या है, खुदा कौन है और मैं उसके साथ करीबी ताल्लुक कैसे बना सकती हूँ। मर्जी की तरह मुझे कभी समझ ना आई कि क्यों खुदा से ऐसी जुबान में बात करना होगी जिसे मैं जानती तक नहीं। मेरा मतलब है कि अरबी जुबान, हमारी जुबान फारसी है। और इस्लाम के बारे में मेरे और भी बहुत से सवालात थे और उसके कवानीन मुझे शशोपंज और उलझन में डालते थे। लेकिन मैं सच्चाई जानने की भूखी थी। बस मैंने खुद से मज़ाहिब पर तहकीक करने के लिए मुतालिया करने की कोशिश की। मैंने कुरान का फारसी तर्जुमा पढ़ा और दूसरे मज़ाहिब की कुतुब को भी पढ़ा। बाज़ औक़ात मैं मस्जिद में इस्लामी तरीक़ से दुआ करती और वक्तन फ़वक्तन दूसरे मज़ाहिब की इबादत में भी जाती रही। लेकिन पहले पहल कुछ भी मेरा मददगार ना हुआ कि मेरी प्यास बुझाए। उस वक्त मैं 17 साल की थी। मैं मुकम्मल तौर पर मायूस थी और मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि किसी मजहब की तलकीद ना की जाए, क्योंकि मैं बेमानी कवानीन से तंग आ चुकी थी जो सिर्फ मजहबी कवानीन के मुतल्लिक थे। और मैं इतनी दूर रहने वाले खुदा से भी तंग आ चुकी थी, मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकती थी। बस मैंने मुकम्मल तौर पर तहकीक बंद कर दी। लेकिन जब भी मैं तन्हा होती, खास तौर पर रात को, मैं आसमान की तरफ देखकर खुदा से कहती कि खुद को मुझ पर जाहिर करे और मुझसे बात करे। मुझे याद है कि कुछ वक्त थे जब मैं उससे अपनी जुबान में 2-3 घंटे बात करती और मैं वाकई उस रिश्ते से लुत्फ उठाती। बाद में मुझे एहसास हुआ कि खुदा ने उस ख्वाहिश को भी मेरे दिल में पैदा किया था। कस्बियों में खिदमत करने पर और आपकी किताब पढ़कर मुझे बड़ी हैरत हुई। और उनमें से बहुत सी जी औरतों हाँ। ने खावन खो दिए थे और उनके पास और कोई चारा हम्म। न था। लेकिन यीशु मसीह के वसीले से आज उन्हें उम्मीद है। मसीह के लिए आपकी खिदमत के बायस और हर वो बात जो आपने मुझे बताई कि आप ईरान में बड़े जोखिम का काम कर रही हैं, जी हाँ, ठीक है? बहुत खतरनाक है। बहुत इस्लामी मुल्क है। आपकी खिदमत खिलाफ़े कानून है। जी हाँ, उन्होंने हमारी मसरूफ़ियत का पता लगाकर हमें गिरफ़्तार किया था। और फिर क्या हुआ? आपको पता है, मुझे एक अजनबी कॉल मौसूल हुई और ये सुबह का वक्त था। मैं उस शख्स को नहीं जानती थी और उसने मुझसे मेरे कार्ड और दस्तावेज़ के मुतल्लिक कुछ सवालात पूछे और मुझे कहा कि पुलिस स्टेशन जाऊं। क्योंकि ये एक गैर मामूली कॉल थी, लिहाजा मैंने अपने एक वकील दोस्त को कॉल की और उससे मशवरा मांगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, कोई मुश्किल ना होगी। आम तौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो उन्होंने मेरे सारे दस्तावेजात ले लिए और मुझे हथकड़ियाँ लगा दी और मुझे कहा मैं इसलिए गिरफ्तार की जा रही हूँ क्योंकि मैं मसीही हूँ और मुनादी करती हूँ। उन्होंने मेरी हर एक चीज़ ले ली जो उस वक्त मेरे पास थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे घर आकर उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। उन्होंने मेरे साथ 3 मुहाफिज भेजे ताकि वो हमारे घर की तलाशी लें, बगैर किसी तलाशी नामा के। वो हम दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने हमारे घर का सामान उलट पुलट दिया और वो हमें ले गए, पुलिस स्टेशन ले गए। हमारा जितना सामान था, जो हमारी सीडीज थीं, जो हमारी किताबें थीं, जो कुछ भी मसीहत के साथ ताल्लुक़ रखता था, वो सब ले लिया। और उनका रवैया बहुत जालिमाना और तौहीन अमेज़ था। उन्होंने हमें जिस्मानी तशद्दुद की धमकियाँ दीं और कहा कि तुम्हें चाहिए कि जो मालूमात हम चाहते हैं वो सब दो, वरना हम तुम्हें तब तक पीटेंगे जब तक तुम खून की उल्टियाँ ना करो। इन सब से हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थीं। हम बहुत बेबस थीं, ना हम बात कर सकती थी, ना ही दुआ कर सकती थीं। और फिर हमने गैर ज़ुबान में दुआ करनी शुरू की और खुदा ने हमें मजबूत किया। इसके बाद उन्होंने हमें हवालात में भेज दिया, जहाँ हमें 15 दिन के लिए और क़याम करना था।
اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایون جیل میں بھیجا. یہ جیل بہت ہی زیادہ مشہور جیل تھی. جی، بس آپ دونوں ایک ہی وقت میں گرفتار ہوئیں، جی ایک ہی دن؟ جی کیا آپ اس منسٹری میں اکٹھی کام کر رہی تھیں؟ اسی وجہ سے آپ ایک ہی وقت اور ایک ہی دن گرفتار ہوئیں؟ ہم دونوں ایک ساتھ رہتی تھیں. صحیح۔ مریم، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب آپ کو پہلی مرتبہ ستایا گیا تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ کیا وہ آپ کے گھر آئے؟ یہ آپ کے ساتھ کیسے شروع ہوا؟ آپ کو پتا ہے کہ مرضی اور میں اکٹھی رہتی تھی، 8 سال سے ہم اکٹھی رہ رہی تھی، اور ہم لوگوں میں منادی کر رہی تھی، ہم بائبل تقسیم کرتی تھی، ہم نے گھروں میں اور اپنے اپارٹمنٹ کو چرچ بنا رکھا تھا۔ اور جس دن ہم گرفتار ہوئیں تو میں مرضی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ سیکیورٹی پولیس سے واپس لوٹے، اور مجھے علم تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کیونکہ ہم دونوں کو صبح آنے والی کال پر شک تھا۔ یہ دوپہر کے 4 بجے کا وقت تھا، مجھے دروازے پر گھنٹی کی آواز سنائی دی، اور میں نے مرضی اور دوسرے لوگوں کی آوازوں کو دروازے کے عقب میں سنا۔ میں نے سوراخ میں سے جھانکا اور میں نے مرضی کو 3 حافظوں کے ساتھ دروازے کے سامنے کھڑے دیکھا، لیکن میں نے کچھ نہ کیا، مجھے دماغی جھٹکا لگا، میں کچھ بھی نہ کر پائی اور ان کے لیے دروازے کو کھول دیا، اور میں نے کہا ہیلو، اور وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے، اور جیسا کہ مرضی نے بتایا انہوں نے ہر جگہ کی تلاشی لی، اور انہوں نے ہماری ساری سیڈیز، بائبلز، یسوع کی فلمیں ڈھونڈ لی اور ہمیں پولیس اسٹیشن لے گئے۔ یہ ہمارے لیے ایک جھٹکا تھا، پہلا دن، پہلے ہفتے، لیکن ایک ہفتے کے بعد خدا نے واقعی ہمیں مضبوط کیا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے تھے، اور رول قدس نے ہمیں دعوت دی، آپ کو پتہ ہے کہ مضبوط بنے، اور اس کے بعد ہم نے کچھ ہفتوں کے بعد جان لیا کہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم قید ہوں، کیونکہ ہم ہر دن اس کے معجزات دیکھ سکیں۔ پہلے چند ہفتے ہم اپنی رہائی کے لیے دعا کرتی رہیں، کیونکہ ہم اس صورتحال سے چھٹکارا چاہتی تھی، خاص طور پر پہلے 14 دن ہم اس خاص جگہ پر، وہ ایک تہ خانے کی قید تھی، صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ ہم اسی صورتحال میں نہیں رہنا چاہتے تھے، لیکن چند ہفتوں کے بعد یہ دیکھ کر کہ خدا قیدیوں کے درمیان کس طرح کام کر رہا ہے، اور ہم خدا کے ہاتھوں میں اوزار کی طرح تھے۔ چند ہفتوں کے بعد ہم اپنی رہائی کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے، ہم خوش تھے کہ خدا کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم صرف اس کی مرضی اور منصوبے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ بس کسی کو اپنے دفاع میں کھڑا کرنے کے آپ کے حق کو تلف کیا گیا، تو کیا کوئی ایسی گھڑی آئی کہ آپ نے یہ سوچا ہو کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا؟ میرے لیے صرف ایک ہی دن ایسا تھا، میں خدا کی حضوری کو محسوس نہ کر سکی۔ اس وقت ہم قید تنہائی میں تھی، اور ہم اکٹھی نہ تھی، انہوں نے ہمیں پوچھ گیچھ کے لیے تنہا رکھا ہوا تھا۔ میں کسی اور خاتون کے ساتھ تھی، وہ ایک سیاسی قیدی تھی اور وہ مسلمان تھی۔ ایک دن میں صبح اٹھی اور خداوند کی حضوری کو محسوس نہ کر سکی، اور وہ ایک غمناک تجربہ تھا، اور وہ سب سے برا تجربہ تھا جو مجھے ہوا۔ وہاں کے اصول کے مطابق کوئی کسی سے بلند آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اصول کی پرواہ نہ کی، میں صرف اپنے باپ سے دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، اور میں نے غیر زبان میں بلند آواز سے اپنے کمرے میں دعا کرنا شروع کر دی، اور میری ساتھی خاتون بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا براہ مہربانی خاموش ہو جاؤ، محافظ آ کر تمہیں سزا دیں گے، لیکن میں تو بس میں جاری رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کوئی 1 گھنٹے تک میں غیر زبان میں گاتی رہی، میں ایک ہی وقت میں ہنس اور رو رہی تھی، میں خود پر، اپنے قید خانے میں، اپنی ساتھی مسلم قیدی پر، ہر جگہ روح کی مکمل حضوری کو محسوس کر سکتی تھی۔ مسلم قیدی نے بھی خدا کی حضوری کو محسوس کیا، اور اس سے پہلے میں نے اسے ستائش کے کچھ گیت سکھا رکھے تھے۔ اس نے مجھے کہا ہم دونوں، میں تمہارا ساتھ دوں گی اور ہم مل کر وہ گیت گائیں گے۔ اس کو اتنا حوصلہ ہو گیا کہ اس کا ڈر جاتا رہا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے 2 گھنٹے گیت گائے اور کوئی بھی نہ آیا، اور انہوں نے ہمیں سزا نہ دی، اور 2 گھنٹے بعد میں نے اطمینان اور شادمانی محسوس کی، اور خدا نے مجھے بتایا میں تمہارے ساتھ ہوں روزانہ، یہاں تک کہ جب تم میری حضوری محسوس نہ بھی کرو، میں روزانہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ شاندار۔
میں نے کئی مرتبہ ایون جیل کے بارے میں سنا ہے اور وہ بہت خوفناک جگہ لگتی ہے۔ کیا آپ ہمیں وہاں کی حالت کے بارے میں بتائیں گی؟ اور میں نے آپ کی کتاب میں بھی پڑھا تھا، وہاں پر ساتھیوں کی دشمنی کا بھی تجربہ آپ لوگوں کو ہوا، صحیح؟ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی، وہاں کے حالات وغیرہ؟ جی، آپ جانتی ہیں ہمارا یقین ہے کہ ایون بت پرستوں کی حیوانیت کو ظاہر کرنے والا ایک بہت بڑا گڑھ ہے۔ اس کو ایران پر برتری حاصل ہے۔ اس جیل کو گرفتاری اور عصمت دری اور اذیت رسانی اور کئی معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس جیل میں کئی مفکر اور ذہین لوگ جیسے کہ ڈاکٹرز وہ سب یہاں قید کاٹ چکے ہیں۔ شروع ہی سے، پہلے دن سے ہی پولیس کے محافظ اور پھر عدالت میں جب ہم 2009 میں پوچھ گچھ کے لیے گئے، وہ سب ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے ایمان کا انکار کریں اور یسوع کا بھی۔ وہ اس کوشش میں تھے۔ مرضی نے وضاحت کی تھی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم ابھی نوجوان ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ یسوع کے پاس نوجوانی میں آ جاؤ تو اس وقت آپ کو علم نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس دن جب انہوں نے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو بلایا تو ہم سے مختلف تفتیش کی گئی، ہم اکٹھی نہ تھیں، اور یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا میں اسے اپنی گواہی سناؤں۔ میں نے اسے اپنی گواہی سنائی۔ جب میں گواہی سنا رہی تھی تو میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ یونیورسٹی کا پروفیسر اور تفتیشی افسر سن رہے تھے۔ ان لوگوں کا میں سوچتی ہوں کہ دماغ بند ہو چکے تھے، اور ان میں سے بعض بہت متہذب تھے۔ مثال کے طور پر وہ پروفیسر، میں اسے چیلنج کرنے کی کوشش میں تھی۔ میں اس کوشش میں تھی کہ اس کے بائبل کی آیات سے بتاؤں، اور کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی زور یا زبردستی کرنے سے اس مذہب کی پیروی نہیں کر رہی، اس لیے کہ یسوع کے ساتھ میری ملاقات کسی سے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یا چرچ جانے سے پہلے ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے عمارت میں جا کر چرچ دیکھا تھا، اور وہ وہاں کچھ تم جانتی ہو، کچھ پراگندہ خیالی تھی، اور تم چاہتی تھی کہ چرچ میں عبادت کا لطف اٹھاؤ۔ لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں پہلے کبھی چرچ نہ گئی تھی، اور چرچ جانے سے پہلے میں اپنے کمرے میں اپنی تنہائی میں یسوع سے ملی تھی، اور میں اس کے ساتھ کلام کی آیات کے بارے میں اور یسوع مسیح اور اس کی محبت کی بات کر رہی تھی۔ میں نے جان لیا کہ اس کا دل واقعی فضل اور محبت کے لیے بند ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں اس کے خاندان کا فرد ہوتی تو وہ کبھی عدالتوں کے فیصلے کا انتظار نہ کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا۔ میں نے اسے کہا کہ جا کر بائبل پڑھنا اچھا ہوگا، اور جب آپ بائبل پڑھو اور اگر تم قرآن پڑھو اور تم دونوں کا موازنہ کرو تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یسوع فضل اور محبت کی بات کرتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں انتقام ہے، جنگ کی بات ہے۔ اور مثال کے طور پر اس جیل میں چند وہ خواتین بھی ہیں جنہیں اسلامی قوانین کی وجہ سے آنا پڑا، قرآن میں موجود چند غلط قوانین کی بنا پر، جیسا کہ ان میں سے ایک عارضی شادی ہے، قرآن میں پائے جانے والے قوانین، اور بعض خواتین اس قوانین کی وجہ سے قید تھیں اور قید ان کا مقدر بنی، اور وہ کہتا رہا، اس کا جواب یہی تھا کہ وہ قرآنی آیات کو ترجیح دے گا۔ میں یسوع محبت اور یسوع کی فضل پر قرآنی آیات کو ترجیح دیتا ہوں، اور میں اس سے اور کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ وہ فضل کو قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ یسوع کی محبت کو قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ ان قوانین کی پابندی کو ترجیح دے رہا تھا اور انتقام کو ترجیح دے رہا تھا، وہ اسلامی قوانین کو ترجیح دے رہا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ اس کا دل فضل کے لیے بند ہے۔ خدا نے اس تمام صورتحال میں کیسے کام کیا اور آپ کو باہر لے آیا؟ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ خدا ہی کی مرضی تھی کہ ہم جیل میں تھے، کیونکہ وہاں پر ہمارے لیے شاندار مواقع تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ مسیحی لوگوں کی حمایت کے لیے تھا۔ پوری دنیا کے لوگ ہماری حمایت میں دعائیں کر رہے تھے یا جیل احکام کو خط لکھ رہے تھے، جو ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا تھا،
اور اس سے ایرانی حکومت ہم پر بہت برہم تھی، اور ہم نے سنا کہ بین الاقوامی جیسے ادارے، اقوام متحدہ، ایمنیسٹی اور ویٹیکن سٹی سے پوپ نے بھی ہماری حمایت کی، اور ویٹیکن سٹی سے پوپ نے ایرانی حکومت کو خطوط بھیجے، اور ایرانی حکومت پر ان سب باتوں کا، ان سب اداروں کا بہت دباؤ تھا، اور وہ سب جانتے تھے، ایرانی حکومت یہ بات جانتی تھی کہ پوری دنیا سے تمام لوگ اور تمام ادارے ان کے ظالمانہ رویے کو اور ان کی ناانصافی کو دیکھ رہے تھے، وہ ناانصافی جو ہمیں اس جیل میں رکھ کے کر رہے تھے۔ بس یہ دکھانے کے لیے کہ ایران کے اندر مذہبی آزادی ہے، انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا، جو سچ نہیں ہے، اور آپ بھی یہ بات جانتی ہیں، ابھی بھی کئی مسیحی ظالمانہ اور تاریک جگہوں پر ہیں، اپنے ایمان کی وجہ سے قید میں ہیں۔ جی ہاں، اور پھر ایک دن انہوں نے آپ کو رہا کر دیا، وہ آئے اور انہوں نے آپ کے لیے دروازہ کھولا، کیا وہ ایسا ہی تھا؟ مرسی نے وضاحت کی تھی کہ سارے دباؤ کی وجہ سے، بین الاقوامی دباؤ سے اور تمام مسیحوں کی حمایت سے انہیں ہمیں رہا کرنا پڑا۔ وہ ہمیں پھانسی دینا چاہتے تھے، لیکن تمام بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے انہیں ہمیں رہا کرنا پڑا۔ اور ایک دن وہ جیل میں آئے اور کہا آپ گھر جانے کے لیے آزاد ہیں۔ وہ کچھ پکوان، بسکٹ اور مزیدار کھانے جیل میں لائے، اور انہوں نے ہم سے معافی مانگنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ جیل سے نکل کر کسی کو کوئی انٹرویو نہ دینا، تم اپنے مسیحی دوستوں سے نہیں مل سکتی، تم چرچ نہیں جا سکتی، اور انہوں نے ہمیں دھمکایا کہ وہ ہماری سرگرمیوں پر نظر رکھیں گی، اور تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرنا۔ اور ہم گھر چلے گئے، لیکن ہم ایران چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ہمیں آخری مقدمے کے لیے ابھی 6 ماہ اور ایران میں رکنا تھا۔ انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم بھاگ جائیں، لیکن ہم نے دعا کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ آخری مقدمے تک یہی رہیں گے، کیونکہ ہم اپنے ملک سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ہمارے آخری مقدمے میں تقریباً 5 جج تھے، اور ہم واپس جیل جانے کے لیے تیار تھے، اور ہم ان کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سب ایک منصوبہ تھا۔ لیکن اس مقدمے میں انہوں نے ہم سے سوال نہ پوچھے۔ کچھ ججوں میں سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے تھے، وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت ناراض تھے، لیکن ججوں کے سربراہ نے انہیں سوالات نہ پوچھنے دیے، اور اس نے صرف ہم سے کہا کہ ہم چند کاغذات پر دستخط کر دیں۔ اور ان میں سے ایک جج نے ہم سے کہا آئندہ ایسا نہ ہوگا، اور ہم آسانی سے رہا نہ ہوں گی۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں آخری عدالت میں بھی دھمکایا۔ آخری عدالت کے 20 دنوں بعد ہم نے اپنے وکیل سے سنا کہ ہمارا کیس بند ہو گیا ہے اور ہم آزاد ہیں۔ اس کے پاس کوئی تحریری دستاویز نہ تھی، اس نے صرف عدالت سے زبانی تصدیق سنی ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور پھر 20 دنوں کے بعد ہم نے ایران چھوڑ دیا۔ اس حیرت انگیز وقت سے نکل کر، لیکن جو بڑا مشکل وقت تھا، خدا نے آپ پر کیا ظاہر کیا؟ کیوں اپنے بارے میں خدا کے مقصد کو کیا سمجھتی تھی؟ آپ ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے آپ کیا سوچتی ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہا تھا؟ وہ آپ کی زندگیوں میں کیا کر رہا تھا؟ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس دوران جب میں جیل میں تھی تو میرا ایمان بہت مضبوط ہوا، اور میں نے اس کے بہت سے معجزات کا تجربہ کیا جب میں قیدیوں کے درمیان تھی اور محافظوں کے درمیان تھی، اور جب میں ان سب کے درمیان تھی تو اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی، کیونکہ اس سب نے میرے ایمان کے بڑھنے میں مدد کی۔ اور پھر اس بات پر بھی میرا یقین ہے کہ یہ سب خدا ہی کی مرضی تھی کہ ہم اس وقت جیل میں ہوں، اور اس مرضی کے اندر خدا کا مقصد شامل تھا کہ ہم وہاں پر ہوں، اسی لیے اس نے ہمیں جیل میں رہنے دیا۔ تقریباً 4 یا 5 سال قبل مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک خواب آیا تھا، اور خدا نے مجھ سے اس خواب میں کلام کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مرثیہ، ایک دن تجھے جیل جانے کا تجربہ ہوگا، تجھے ایک دن جیل جانا ہوگا۔ اور میں اس بات کے انتظار میں رہی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس میں خدا کا کوئی منصوبہ ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس میں خدا کا مقصد کیا ہے اور مجھے کیوں اس میں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ میں فقط خدا پر ہی اعتقاد رکھتی تھی کہ ضرور اس میں خدا کا کوئی مقصد ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ شاندار۔
मरियम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। हो सकता है कि बहुत से लोग और मसीह पर ईमान रखने वाले इस प्रोग्राम को देख रहे हों, और हो सकता है कि वो भी अपने एतकाद के सबब से आजमाइशों और मुसीबतों में से गुजर रहे हों। हो सकता है कि वो इतनी मुसीबत में ना हो जिसका आपको तजुर्बा हो, लेकिन उनकी बुनियाद परस्त दुनिया में ये बहुत मुश्किल होता है। सताए जाने की सूरत में आप उनको क्या मशवरा देंगी? आप उन्हें क्या बताना पसंद करेंगी? हो सकता है कि वो मसीह की खातिर अपने ख़ानदान में, अपने मुआशरे में और अपने मुल्क में सताए जाएं। आपको पता है कि सबसे पहले मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि हम सब इंसान हैं और हमें ये कबूल करने की ज़रूरत है। हम में अपनी कमज़ोरियां हैं और हम हीरो नहीं, ना कोई मुकद्दस चीज़ है। जो कुछ भी हम में है खुदा से है, और हमें जेल में उसका तजुर्बा हुआ। हमने बताया था कि हम बहुत कमजोर थे, खास करके पहले चंद माह, और हम महसूस कर सकते थे कि खुदा के बगैर, उसकी हजूरी के बगैर हम कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हम एक दिन की जेल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और मेरे जेल में मेरे तजुर्बे ने मुझे खुदा पर भरोसा रखना सिखाया। मैंने अपने दुश्मनों को माफ करना सीखा। मैंने खुदा के साथ रहना सीखा, और कैसे उसकी सुनते हैं और कैसे उसकी आवाज सुनना चाहिए। अम, हमें सबको अपनी जिंदगियों में मुसीबतों का तजुर्बा होता है, और मेरा ख्याल है कि हम अपने तजुर्बात से सीखते हैं। और जो बात मैं आपको बता सकती हूँ, मैं इसे मशवरा नहीं कहना चाहती, बल्कि अपना तजुर्बा, कि अगर हम खुदा पर भरोसा रखें, अगर हम उसकी सुने, और तो वो खूबसूरत रस्तों पर हमारी रहनुमाई करेगा, और हमारे सबके लिए उसके पास अजीम मंसूबे हैं। सिर्फ उस पर भरोसा करना सीखना होगा, और किस तरह उसके मंसूबे पर भरोसा रखें, ताकि तारीकी पर नजर करने के बजाय हम उस पर एतकाद रखें। शानदार। और आपके लिए एक आखिरी बात, आप ईरान के लिए किस चीज़ की दुआ करेंगी? आप अपने दिल की अथाह गहराई में कौन सी चीज़, आप ईरान के लिए क्या मांगेंगी? जी, मैं हमेशा लोगों को यही बात कहती हूँ कि ईरान हमारा घर है, हमारा मुल्क है, हम इसे हरगिज़ भूल नहीं सकते। और हमें ईरान से और ईरान के लोगों से बहुत प्यार है, और मेरा यकीन है कि इन दिनों ईरान के ऊपर उसकी हुकूमत का पूरी तरह से कब्ज़ा है। और अपने मुल्क के लिए मेरी दुआ ये है कि एक दिन वहाँ के लोग आज़ाद हों, ईरान के लोग आज़ादी को छू लें। मैं दुआ गो हूँ, मैं दुआ करती हूँ इस बात के लिए कि खुदा की बादशाही मेरे मुल्क में आए। और हम हमेशा लोगों को ये बताते हैं कि हमारे दिल का एक हिस्सा अभी भी ईरान में है, हम उसे भूल नहीं सकते। और हमें उम्मीद है कि एक दिन ईरान आज़ाद होगा और उसके लोग आज़ादी को छुएंगे, और नौजवान कैद खानों की बजाय यूनिवर्सिटियों में होंगे, ख़वातीन को मसावी हकूक़ मिलेंगे, और हमें एक रास्तबाज हुकूमत मिलेगी। और हमें इस बात का यकीन है कि मुस्तकबिल में ऐसा ही होगा।